قرآن مجید فرقان حمید نے نا سورہ بقرہ کے اندر ایک مسئلہ طلاق کا بیان فرمایا کہ اگر کوئی خالی نکاح ہوا ہو اور طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو وہ حق مہر کا کیا معاملہ کرے۔ طلاق ہو رہی ہے، طلاق، بات طلاق کی، میاں بیوی کے جدا ہونے کی بات آ گئی، تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو کیا کہا؟ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو بھلا نہ دو۔ وقت طلاق بھی تمہارے جو ایک دوسرے پر احسانات ہیں ان کو بھلا نہ دینا۔ کیوں کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ جو بھلائی کا رشتہ ہے، نیکی کا، اسے کبھی نہ بھلایا جائے۔ اور قرآن مجید نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے بھلا نیکی کا بدلہ مگر نیکی۔ احسان کا بدلہ صرف احسان۔ ہم نہ احسان مندی نہیں کرتے، مزاج نہیں پیدا کرتے۔ اچھا کبھی احسان مانتے بھی ہیں تو کسی نے جو ایک دو احسان کر دیے ہیں نا اس کا مانتے ہیں، اور ہمارے جو قریبی ہیں، جو اپنے ہیں، جن کے احسان گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کریم کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر احسان ہمارے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تو وجود ہی پورا اللہ کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے، اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، نبی پاک کے احسانات ہیں، پھر علماء، مشائخ، قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں اللہ رسول سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ وہ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، دیسی دیہاتی، وہ ہم نہ ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا۔ 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، اور کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے، اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب
अपना नाम नहीं लिखना जानते थे, मेरी अम्मा अपना नाम नहीं लिख सकती थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कभी मुझे मौका मिले तो 2 जिल्दों में किताब लिखूंगा अपने माँ बाप। मेरी वालिदा के बारे में कोई मुझसे पूछे कि आपकी अम्मा क्या है, तो मैं कहूँगा मेरी अम्मा मेरे लिए यूनिवर्सिटी है, मेरी अम्मा मेरे लिए अथॉरिटी है। इसलिए कि उस गोद के अंदर बैठ के जो सीखा है वो कहीं और सीखने को नहीं मिला। मेरे वालिद साहब मेरे लिए स्कूल ऑफ थॉट है, मेरी सोचों पर पहला असर उनका है। ओ भाई थोड़ा सा ना अपने माँ बाप के लिए बाजू बिछे हुए हो, मोहब्बत हुई हो। और यार मेरे रसूल पाक करीम महबूब अलैहिस्सलाम मासूम आमना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना फरमाया जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं ना किया उसने अल्लाह का भी कोई नहीं किया। अगर तू किसी का एहसान मंद ही नहीं, अगर तू किसी का मशकूर ही नहीं, तो तू अल्लाह का क्या शुक्र अदा करे। हुजूर ने फरमाया जब कोई तुम्हारे साथ नेकी करे तो बेहतरीन बदला देने की कोशिश करो। वो बाबा बुल्ले शाह साहब ने ना कुत्ते की वफादारी का बयान फरमाया है और बड़ी समझने वाली बात है। बाबा साहब कहते हैं कि कुत्ता जो है ना उसके हम मालिक हैं, तो हमारा भी तो कोई मालिक है ना। फरमाते हैं एक रोटी कुत्ते को डालते हैं, दूसरी मांगे तो कई दफ़ा लोग जूता भी मार देते हैं, लेकिन खुद मालिक जो है कुत्ते का वो पंखे के नीचे एसी के नीचे सोया है और कुत्ता जाके सुबह किसी दरख्त के नीचे सोता है और सारी रात मालिक सोया हुआ है, ये पहरेदारी कर रहा है और किसी को भी इसके घर में आने नहीं दे रहा। कहते हैं तू कुत्ते का मालिक है तो तेरा भी तो कोई मालिक है ना। तू राती जागे ते शैक सदावे, राती ते जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। वो 4 साल बीमारी आ जाए तो लोग माज़अल्लाह अल्लाह के शिकवे करते हैं और तू जूते मारता है तो तेरा जानवर तेरे घर से जाने को तैयार। लोग बोरी में डाल के बंद करके छोड़ आते हैं, उसे पता है मालिक छोड़ गया है, लेकिन घर आने से पहले बिल्ली फिर आ जाती। अपनी जिंदगी में कुछ मिजाज शुक्र वाला